دیکھا ہے قبر کے اندر اگر آدمی گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا گیا تو اسے عذاب ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا میں نے مان لیا. میرے بھائیوں اگر نیک اعمال کریں گے جنت ملے گی اور جنت بڑا خوبصورت باغ ہے. میرے نبی نے بتایا گرچہ میں نے نہیں دیکھا میں نے مان لیا. اور جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے. میرے نبی نے مجھے بتایا میں نے مان لیا. الذین یؤمنون بالغیب مومن اور متقی تو وہ ہوتے ہیں جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں گرچہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. میرے بھائیوں اگر ہم نے یقین نہیں رکھا اگر ہم نے شک کر لیا کہ جنت بھی ہے یا نہیں ہے یا جہنم ہے یا نہیں ہے میرے بھائیوں گرچہ ہمارا نام عبداللہ کیوں نہ ہو گرچہ ہم قرآن کے پڑھنے والے کیوں نہ ہو گرچہ ہم مسجدوں کے اندر لمبی لمبی نمازیں کیوں نہ پڑھنے والے ہوں میرے بھائیوں ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں. دنیا میں کاؤنٹنگ کرا لو ہماری تعداد اتنی ہے ہماری تعداد ہندوستان میں اتنی ہے ہماری تعداد ورلڈ میں اتنی ہے لیکن اللہ کے یہاں تو وہی کامیاب ہوگا جس کا ایمان درست ہوگا. تو آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ہے. والقدر خیرہ و شرہ تقدیر پر یقین رکھنا چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ ہمارے حق میں ہمیں بری لگ رہی ہو. تقدیر قدر یقدر التقدیر کی معنی ہوتا ہے اندازہ. اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اپنے علم کے مطابق لکھ دیا کہ فلاں آدمی کیا کرے گا یہ کیا کمائے گا کیا کھائے گا کہاں مرے گا کہاں جائے گا اس کی ڈیتھ روزی کہاں سے آئے گی کون کہاں کیا کرنے والا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے لکھ دی. کس کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے کس کو کتنا نقصان ہونے والا ہے کب کون بیمار ہو جائے گا کب کون پریشان ہو جائے گا سب لکھا ہوا ہے. اب ایک آدمی پریشان ہو گیا دقت میں پڑ گیا کاروباری حیثیت سے صحت کی حیثیت سے یا اللہ نے کسی کو لڑکے ہی دے دیے یا کسی کو اللہ نے لڑکیاں لڑکے والے تو خوش رہتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہے اگر لڑکے ملے تو کود ہی پھر رہی ہے ہاں چھلانگے لگا رہی ہے میرے لڑکے ہیں یہ عورت دیکھو اس میں تو لڑکیاں ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے ابا دے رہے. کون دے رہا ہے اولاد دینے والا کون ہے اللہ. لڑکیاں دینے والا اللہ لڑکے دینے والا اللہ. قرآن نے تو صاف کہہ دیا ہے ہم کسی کو لڑکے دیتے ہیں کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیتے ہیں اور کسی کو بانجھ بنا کر کے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. تو بیچاری جس کی لڑکیاں ہو گئی تو یہ عورتیں پیچھے پڑی رہتی ہیں اس کے اندر لوڑیاں پیدا ہو رہی. بتائیے اس عورت کا جو اس عورت کو چلا رہی ہے گویا کہ اللہ پر یقین اس کا درست نہیں ہے یہ نہیں مان رہی ہے کہ یہ دین اللہ کی ہے. اللہ لڑکے دے کے بھی آزماتا ہے اور لڑکیاں دے کے بھی آزماتا ہے. یہ اللہ کی تقدیر ہے کسی کو نہیں چڑھانا چاہیے. اور اگر لڑکے ہو جائیں تو تکبر نہیں کرنا چاہیے پیر ہی نہیں پڑنا اس کے زمین میں. لڑکے سوچ رہی ہے کہ اگر بڑے ہو جائیں گے تو لڑا دوں گی پڑوسی کو ماروں گی فلاں کو ایسا کروں گی اور اللہ نے بیچ میں جو ہے سب کو لے لیا تو معاملہ ختم. تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو بہرحال تقدیر اچھی ہو بری ہو سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. اس پر سوال یا نشان. ایک ساتھ سامنے پڑے سب پورا گھر بیمار پڑ گیا بولے مولوی صاحب کا اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے. ہم کہا نہیں سب پہ ہے. بیمار ہم ہی کوئی کر دیا تو ہم نے کہا اللہ آپ سے خوش ہوگا اسی بنا پر کر دیا. بھئی بیماریاں بھی تو اللہ اس طرح سے دیتا ہے کہ کبھی گناہ بٹھا دیتا ہے کبھی آزماتا ہے کہ دیکھیں ہمارا یہ بندہ شکر گزاری کرے گا کہ ناشکری کرے گا. اب آپ نے جب ناشکری کر دی تو اب کیا کر لو گے کہ اللہ کے بگاڑ لو گے اپنا ہی بگاڑ دیا کہ ایمان ہی ختم کر لیا. تو ایمان کے کتنے ارکان ہیں 6 ارکان ہیں. 6 ارکان پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے. اب چلو ایمان دل سے تصدیق کر لینا یہ تو آسان ہے. چلو بھئی اللہ ہے مان لیا رسول ہے مان لیا کتابیں ہیں مان لیا آخرت کا دن ہے مان لیا تقدیر کو مان لیا. چلو مان لیا عمل سے جنت تو مل ہی جائے گی. تو پھر اللہ کو جب مان لیا تو اللہ کی بھی تو ماننا پڑے گی نہیں ماننا پڑے گی. اللہ کو مان لیا تو اللہ کی ماننا پڑے گی یا نہیں پڑے گی. اگر نہیں پڑے گی تو پھر ہمارا ایمان گڑبڑ ہو رہا ہے. آپ نے گویا کہ دل سے مانا ہی نہیں ہے. ایک ایگزامپل لے لیں ایک مثال لے لیں. ہمارے ہندوستان کی پولیس کہہ رہی ہے
لے کر کے گئے فتح پور کے چوراہے پر، پولیس نے ڈنڈا سامنے لگا، بھائی صاحب اسٹاپ، رکو، رک گئے۔ ہیلمٹ کہاں ہے؟ ہیلمٹ گھر ہے، تو پھر لگایا کیوں نہیں؟ میں مانتا ہوں بالکل لگانا چاہیے، پھر لگایا کیوں نہیں؟ نہیں میں مانتا تو ہوں، کیوں آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ تو پولیس والا 2-3 ڈنڈے اور مارے گا، بیوقوف آدمی مانتا ہے لگاتا نہیں ہے، تو ڈنڈے پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ یا وہ اگر فائن لگانا چاہے گا تو لگائے گا نہیں لگائے گا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے موٹر سائیکل کے، آپ کے 4 ویلر کے کاغذات ہونے چاہیے، اور آپ نہیں لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں میرے گھر لگے ہوئے، وہ کہتا نہیں آپ کے ساتھ میں ہونا ضروری ہے، نہیں میں مانتا ہوں۔ میرے بھائیو صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں نماز پڑھو۔ مسلمان ہے کہ اللہ کو ماننا ہے لیکن اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کل قیامت کے دن جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، بتاؤ میرے بھائیو کون آدمی ہے جو یہ کہے گا اللہ میں تو تجھے مانتا تھا، تیری باتوں کو بھی تسلیم کرتا تھا لیکن میں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اللہ کو مانو اور اللہ کی بات کو بھی مانو، رسول کو مانو، رسول کی بات کو بھی مانو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ نے فرمایا جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب رسول کو بھی مان رہے ہیں لیکن رسول کی باتوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کیسا عمل ہے؟ میرے بھائیوں ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مان رہا ہے کہ جب تک میں روٹی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا میری بھوک ختم نہیں ہوگی، مجھے روٹی کے لیے انتظام کرنا پڑے گا، مجھے گیہوں کا انتظام کرنا پڑے گا، اسے پسوانا پڑے گا، اور پسنے کے بعد اس کو گوندنا پڑے گا، گوندنے کے بعد اسے اور مزید چولہے پر چڑھا کر کے اسے پکانا بھی پڑے گا، پکانے کے بعد اسے کھانا بھی پڑے گا۔ میرے بھائیو اگر ایک بھوکا آدمی یہ کہتا رہے نہیں روٹی سے بھوک مٹ جاتی ہے، روٹی سے بھوک مٹ جاتی ہے، اور اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے لیکن وہ روٹی کا انتظام نہیں کر رہا ہے، بتاؤ کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں ختم ہوگی۔ تو بتائیے آپ مانتے ہیں ہاں نماز پڑھنا چاہیے، ہاں سچ بولنا چاہیے، ہاں اللہ کی باتوں کو ماننا چاہیے، لیکن آپ مان نہیں رہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت تو کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں ایمان کے ساتھ میں اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ مالدار ہے یہ غریب ہے، یہ چھوٹا ہے یہ بڑا، 10 سال کے بعد یہ عورت ہے یہ مرد ہے، اب وہاں ایمان کے ساتھ میں عمل ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا ہے۔ آئیے قرآن دیکھتے ہیں، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، ایمان کا ذکر۔ اور یاد رکھنا قرآن کے اندر جہاں ایمان کا ذکر وہی نیک اعمال کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے۔ صرف ایمان چلو بھائی ایمان لے آؤ کافی ہے، ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ تقریباً 40 صورتوں کے اندر، کتنی 40 صورتوں کے اندر تقریباً 71 مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ ابھی کچھ آیتیں میں کوٹ کروں گا لیکن اس آیت کو دیکھ لیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا۔ دیکھیے دونوں چیزیں ہیں، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، جو نصارہ رہے، جو سابقین رہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، اللہ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی غم ہے، نہ انہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ انہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے یہاں ان کے لیے بڑا مقام ہے، اللہ کے یہاں ان کے لیے بڑا درجہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ تابعین ہو۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جو بھی رہے ہوں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ایمان لایا، موسیٰ پر ایمان، اللہ پر ایمان اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پر ایمان لایا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، اللہ اس کے رسول حضرت عیسیٰ نے جو پیغام دیا اس کے مطابق زندگی گزاری، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو مانا، حضرت ابراہیم کے اللہ کو مانا اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہوا چلا گیا، جنت میں داخل ہوگا۔ لاسٹ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ دنیا میں آ گئے۔ اب اگر کوئی یہودی زندہ، اگر کوئی عیسائی زندہ، اگر کوئی سامعین زندہ ہے، اگر ان میں سے گرچہ وہ موسیٰ کا ماننے والا کیوں نہ تھا، گرچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کیوں نہ تھا، گرچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا کیوں نہ تھا، جب لاسٹ میں محمد رسول اللہ گئے، اب اسے محمد رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور عمل کرنے لگ جائیں تو اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے، یہ رنجیدہ ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایمان، اعمال صالح۔ اور چلیے ابھی ان صورتوں کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو آپ کو یاد ہے۔ سورہ 3 پڑھ لیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا۔ ذرا ایک لفظ میں آپ کو ترجمہ کرا دوں۔ آمنا وہ ایمان لائے، یہ سنگولر واحد ہے، آمنا وہ ایمان لایا اور آمنو وہ سب ایمان لائے، جمع کا سیگا آئے گا تو ترجمہ جرا یاد ہو جائے گا آپ کو۔ میں جب کئی جگہ صرف آیت کوٹ کر دوں گا آپ سمجھ لیجئے گا۔ آمنو وہ سب ایمان لے آئے، وعملو ان لوگوں نے عمل کیا، یہ مطلب ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، دیکھیے کتنی جگہ پر، ایسے بہت ساری جگہ، چند آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اس سورہ کے اندر انسان کی پیدائش بتائی کہ ہم نے انسان کو بہترین کالم میں ڈھالا، بہترین اچھے انداز سے پیدا کیا، لیکن پھر اس کو نیچے گڑھے میں گرا دیا، اس کو نیچے گڑھے میں گرا دیا اس کے اپنے عملوں کی بنا پر۔ لیکن گڑھے میں گرنے سے بچا کس کو لیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا۔ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا۔ نیک عمل کیا کیا ہوتے ہیں میں ایک سانس میں بعد میں گنا دوں گا، لیکن ابھی یہاں یاد رکھنا کہ ایمان لے آئے اور ایمان میں 6 ارکان اپنے سامنے رکھنا کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آئیے ایک سورت اور دیکھ لیتے ہیں 30ویں پارے سے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کر کی کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت یہ گھاٹے میں ہے، تمام کی تمام انسانیت یہ نقصان کے اندر ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ اللہ بلا قسم کھا کے بھی کہے تو بہت بڑی تاکید ہے، لیکن اللہ قسم کھا کے کہہ دے تو یہ تو بہت بڑی تاکید کی بات ہو گئی۔ تو اللہ نے زمانے کی قسم کھانے کے بعد کہا ان الانسان لفی خسر، بے تک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن اللہ لگا کر کے استثناء کر دیا، کچھ لوگوں کو نکال لیا۔ کن لوگوں کو نکالا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنے لگے۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری۔ اور آگے چلتے ہیں، چلو ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سورہ نساء کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو بھی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو بھی نیک اعمال کرے گا، حالت کیا ہو
ذکر کر دیا تو آگے ایمان کی شرط لگا دی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان میں سے کوئی بھی اگر ایمان کے ساتھ میں نیک اعمال کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں، ولا یظلمون نکیرا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی، ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں کو الگ ہٹا دیتا ہے، نہیں، عورتوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اسلام۔ نیچرلی طور پر جو معاملات عورتوں کے الگ ہو سکتے ہیں وہ اسلام نے الگ بیان کیے ہیں، ورنہ جنرلی طور پر نیک اعمال کی جب بات کی ہے تو جب مومن مردوں کا ذکر ہو رہا ہے تو عورتوں اس میں ایٹومیٹک شامل ہیں، لیکن الگ سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر بھی کر دیا۔ ایک جگہ اور فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، مرد اور عورتوں میں جو ایمان کے ساتھ میں نیک اعمال کرے ہم انہیں پوتر پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ جانا چاہ رہی ہے، آج مسلمان اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے، کیوں؟ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا، ہمارے اعمال بھی کمزور ہو گئے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، نیک اعمال کر کے ہم نے برے اعمال کر کے ہم نے اللہ سے دوری بنا لی، اللہ رب العالمین کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں سنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی بھلایا اور اللہ کو بھی بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلایا ہم نے انہیں بھی بھلا دیا۔ میرے بھائیو، جب ہم نے اپنے آپ کو بھلایا، ہم نے اللہ کو بھلایا، ہم نے اللہ پر ایمان لانے کو کمزور کر لیا، ایمان اعمال صالح کرنے کو کمزور کر لیا، تو اللہ نے بھی ہمیں دور ہٹا دیا، اور جب اللہ دور ہٹا دے تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے نام اعمال دیکھ۔ میرے بھائیو، آج چیختے ہو فلاں حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے، فلاں لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ظلم ہم اپنے آپ پر کر رہے ہیں۔ ہم جب اللہ کو مانتے ہیں تو اس کو کمپلیٹلی مانتے ہیں، اس کو صحیح طور پر فالو کرو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آزمائشیں تو صحابہ کے دور میں بھی آئی ہیں، لیکن حفاظت مسلمانوں کی ہوئی ہے، ورنہ نبی صرف اکیلے چلے تھے، ایک آیا، دو آئے، تین آئے، اور دھیرے دھیرے جنب کفیر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے۔ تو ایمان اور اس کے ساتھ میں نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کامیابی ناممکن ہے۔ آئیے ایک واقعے کی طرف، بڑا اہم واقعہ۔ آج بہت سارے لوگ، میں ضلع بریلی سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں پہ بہت سارے لوگ ہم جیسے مولویوں کے دامن پکڑ لیتے ہیں، چلو بھائی لمبی سی چادر لگا دو، ہم بھی پکڑتے ہیں، تم بھی پکڑو، آگے پیچھے پکڑ کر کے مولوی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ مولوی کے ساتھ جنت میں جانے والوں بلا عمل کے سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام، پھر طلبہ دھیان دیں عزیز